لوگ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن اکثر وہ ایک ایسے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو بہت خاموشی سے انسان کے اعمال کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس گناہ کو عام لوگ سنجیدگی سے نہیں لیتے، حالانکہ یہ گناہ روزے کی روح کو کمزور کر سکتا ہے۔ وہ گناہ غیبت ہے۔ غیبت کا مطلب ہے کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کی ایسی بات کرنا جو اگر وہ سن لے تو اسے تکلیف پہنچے۔ اسلام نے غیبت کو بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے، کیونکہ یہ انسان کے دل کو بھی خراب کرتا ہے اور معاشرے کے رشتوں کو بھی کمزور کرتا ہے۔ رمضان کا اصل مقصد صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے نفس کو پاک کرنا بھی ہے۔ روزہ انسان کو صبر سکھاتا ہے، برداشت سکھاتا ہے اور اپنے جذبات پر قابو پانا سکھاتا ہے۔ لیکن اگر انسان روزہ رکھ کر بھی اپنی زبان کو قابو نہ کر سکے تو وہ روزے کی اصل حقیقت کو سمجھنے سے محروم رہ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ، غیبت اور برے کام نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ روزہ صرف جسم کا نہیں بلکہ اخلاق اور انسانیت کا بھی دین ہے۔ آج کے دور میں غیبت صرف زبانی باتوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ سوشل میڈیا نے اس مسئلے کو مزید بڑھا دیا ہے۔ لوگ کسی کی ویڈیو بنا کر مذاق اڑاتے ہیں، کسی کی تصویر پر منفی تبصرے کرتے ہیں یا واٹس ایپ گروپس میں کسی کی ذاتی زندگی پر باتیں کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف مذاق ہے، لیکن اسلام میں کسی کی عزت کو نقصان پہنچانا بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی ہمارے بارے میں ایسی بات کرے تو ہمیں کتنا دکھ ہوگا۔ اسی لیے ہمیں دوسروں کے لیے وہی پسند کرنا چاہیے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ رمضان ہمیں انسانیت کا درس بھی دیتا ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اسے غریبوں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ یہی احساس انسان کے دل میں ہمدردی پیدا کرتا ہے۔ اسلام صرف عبادت کا دین نہیں بلکہ اخلاق اور انسانیت کا بھی دین ہے۔ اگر ہم رمضان میں بھی غیبت، جھوٹ، حسد اور بغض جیسے گناہوں سے نہیں بچتے تو ہم رمضان کے اصل مقصد سے دور ہو جاتے ہیں۔ غیبت کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ یہ انسان کی نیکیوں کو ضائع کر سکتی ہے۔ بعض اوقات انسان سالوں تک عبادت کرتا رہتا ہے، لیکن زبان کے گناہوں کی وجہ سے اس کی نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے بزرگان دین ہمیشہ اپنی زبان کو قابو میں رکھتے تھے۔ صحابہ کرام بھی اپنی زبان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ کم بولتے تھے اور زیادہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ رمضان ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدل سکیں۔ اگر کسی محفل میں غیبت شروع ہو جائے تو ہمیں فوراً موضوع بدل دینا چاہیے یا وہاں سے خاموشی سے اٹھ جانا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم جس شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہو اس کے لیے دعا کریں۔ دعا نہ صرف ہمیں گناہ سے بچاتی ہے بلکہ ہمارے دل کو بھی نرم کرتی ہے۔ انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم سب کو ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ وہاں ہماری زبان، ہمارے اعمال اور ہمارے ارادے سب کا حساب ہوگا۔ اسی لیے ہمیں اپنی زندگی میں احتیاط کرنی چاہیے۔ رمضان ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم اپنی عادات کو بہتر بنائیں اور ایک اچھا انسان بنیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں زبان کے گناہوں سے بچا، ہمیں سچا روزہ رکھنے کی توفیق دے، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ لوگ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن اکثر وہ ایسے گناہوں میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں جو انہیں محسوس بھی نہیں ہوتے۔ انہی میں سے ایک غیبت ہے، اور آج کے دور میں اس کے ساتھ ایک اور بڑا مسئلہ جڑ گیا ہے، اور وہ ہے موبائل کا غلط استعمال۔ موبائل بذات خود گناہ نہیں، بلکہ موبائل کا غلط استعمال انسان کو گناہوں کی طرف لے جا سکتا ہے۔ آج کے دور میں اکثر لوگ روزہ رکھتے ہوئے بھی سارا وقت موبائل اسکرین پر گزارتے ہیں۔ کچھ لوگ افطار کے وقت بیٹھ کر قرآن کی تلاوت یا دعا کرنے کے بجائے سوشل میڈیا پر ویڈیوز دیکھنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ کبھی کوئی فضول ویڈیو، کبھی کسی کی برائی، کبھی کسی کا مذاق اڑانا۔ بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف وقت گزارنے کا طریقہ ہے، لیکن حقیقت میں یہ دل کی سختی کا سبب بن سکتا ہے۔ رمضان دل کو نرم کرنے کا مہینہ ہے، لیکن اگر ہم اپنا زیادہ وقت سوشل میڈیا پر ضائع کریں تو ہم رمضان کی برکتوں سے محروم ہو سکتے ہیں۔ موبائل کے ذریعے ایک اور بڑا گناہ نظر کی حفاظت نہ کرنا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر بہت سی ایسی چیزیں آسانی سے سامنے آ جاتی ہیں جو انسان کے روزے کی روح کو کمزور کر سکتی ہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ انسان غیر اخلاقی چیزیں دیکھنے سے بچے۔ اگر انسان اپنی نظر کی حفاظت کرے تو اس کا دل بھی پاک رہتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان اپنی نظر کو قابو نہ کرے تو وہ آہستہ آہستہ گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ رمضان ہمیں نفس پر قابو پانے کا سبق دیتا ہے۔ اگر انسان روزہ رکھ کر بھی اپنی آنکھوں اور موبائل کا استعمال درست نہ کرے تو وہ روزے کی اصل روح سے دور ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں موبائل کی وجہ سے ایک اور مسئلہ بھی پیدا ہو گیا ہے، اور وہ ہے فضول گفتگو اور فضول وقت ضائع کرنا۔ بہت سے لوگ گھنٹوں تک سوشل میڈیا پر غیر ضروری چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، حالانکہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں انسان کو اپنا زیادہ وقت عبادت، قرآن کی تلاوت اور ذکر اذکار میں گزارنا چاہیے۔ وقت اللہ کی امانت ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں توازن پیدا کریں، نہ مکمل دنیا چھوڑیں اور نہ مکمل دنیا میں گم ہو جائیں۔ اسلام اعتدال کا دین ہے۔ اگر ہم موبائل کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے، مثلا اسلامی بیانات سننا، قرآن کی تلاوت سننا یا اچھا علم حاصل کرنا۔ لیکن اگر ہم اسے غلط استعمال کریں تو یہی موبائل ہمارے اعمال کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ غیبت اور موبائل کا غلط استعمال اکثر ایک ساتھ بھی ہو جاتا ہے۔ لوگ گروپس میں بیٹھ کر کسی کی تصویریں یا ویڈیوز شیئر کر کے مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ سب غیبت کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہر رات سونے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ آج ہم نے کیا اچھا کیا اور کیا غلط کیا۔ رمضان ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی عادتیں بدلیں۔ یہ مہینہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نہیں بلکہ اپنے کردار کو بہتر بنانے کا مہینہ ہے۔ اگر ہم رمضان میں اپنی زبان، اپنی نظر اور اپنے موبائل کے استعمال کو درست کر لیں تو ہم حقیقی روزے کا مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں موبائل کے غلط استعمال سے بچا، ہمیں غیبت اور تمام گناہوں سے محفوظ فرما، ہمیں سچا روزہ رکھنے کی توفیق دے، ہمارے روزوں کو قبول فرما اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔